اچھا یہ لطیف خوسا صاحب یا آپ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، قانون دان بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین شکنی ہوگی، جو انتخابات 90 دن میں ہونا ضروری ہیں، یہ خیر وہ 90 دن بھی خیر گزر گئے، تو یہ اپنے جو حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں جو کہ بڑے سینئر، بڑے جنہوں نے عزت کمائی، بڑا وقار کمایا، اب اس طرح کے لوگ جب آوازیں اٹھا رہے ہیں، پھر پارٹی کے اندر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شاید عمران خان سے کسی کی دوستی ہے اس لیے کوئی زیادہ بات کرے، اعتزاز صاحب کے بارے میں کھلے عام کہا جاتا ہے ایسا، لیکن اگر کوئی نپی تلی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، جب پارٹی غلط ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی بات نہیں سنی جا رہی، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ناراض کیا جا رہا ہے، سینئر لوگوں کو ناراض کیا جا رہا ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلاں سے دوستی ہے تو اس کی محبت میں بول رہا ہے، یہ کیا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر نئے لوگوں کے لیے کیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا؟ دیکھیں پاناما کیس جو ہے میں نے جیتا، عمران خان کے کیس نہیں، وہ میرے کیس پہ فیصلہ آیا، اور میرے پیچھے کھوسا صاحب بھی میری تیاری میں تھے، سرجیل سواتی بھی تھے، اعتزاز احسن بھی تھے۔ میں پیپلز پارٹی میں 4-5 آدمیوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، عمر کے حصے میں لوگ پارٹیاں کیا چھوڑیں جی بتائیں۔ دیکھیں نا، اعتزاز احسن چوٹی کا لائر ہے، کھوسا صاحب چوٹی کا لائر ہے، اور ہمارے کیسز میں دیکھیں جب ہم نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، تو محمود قصوری جیسے لوگ تھے، اور راجہ اکرم جیسے، یہ جو راجہ صاحب ہیں اس وقت جو بڑے لائر ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے والد منشی کے پیسے بھی ہمارے کیسزوں میں دیتے تھے۔ تو ابھی میں 2-4 اور بندوں کے نام لیے تو پیپلز پارٹی میں زلزلہ آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں، قاہرہ سے میرا 100 سیاسی اختلاف سے ہی چانڈیو صاحب ہیں، میرے سیاسی لوگ ہیں، کیا کریں بیچارے وہاں رہ کے، کیونکہ پارٹی میں 1-2 لوگ ہی ہیں، اور سارا ٹی وی شو رہ گیا ہے، سارا میرا مطلب ہے میڈیا کھیل رہے ہیں۔ ایون چیف جسٹس صاحب نے کہا وہ پاس کر رہے ہیں، ظاہر چیف جسٹس یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ سلیم اللہ کلیم اللہ کو پاس دے رہا ہے، انہوں نے تو دیکھیں نا ایک بھرم رکھنا تھا اپنے وقار کا، کیونکہ میں ہنسا جب انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا نا کہ پاس کھیل رہے ہیں، میں نے کہا اگر یہاں شیخ رشید ہوتا نا تو وہ کہہ رہا کہ کلیم اللہ سلیم اللہ کو دے رہا ہے اور سلیم اللہ کلیم اللہ کو دے رہا ہے۔ سو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، 10-15 دن انتظار کریں آپ، اللہ اچھا کرے۔ ٹھیک ہے، 10-15 دن بعد ایسا کیا ہو جائے گا شیخ صاحب؟ یہ بھی بتا دیں، پروگرام کے آغاز میں بھی 10-15 دن بولا، اب یہ ذرا اینڈ میں بتا دیں، 1-2 منٹ ہیں، 10-15 دن بعد ایسا کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ بہتر ہوگا، سپریم کورٹ جیتے گی، عدلیہ جیتے گی، آئین اور قانون جیتے گا، یہ نااہل ہوں گے، یہ قانون کے رڈار میں آئیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ نااہلی کی آپ نے بات کی کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، بہرحال اعتماد کا ووٹ تو انہوں نے لے لیا ہے۔ اچھا، اب وہ نااہلی کے لیے بھی بڑا اپنا ذہن بنا چکے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کی ٹویٹ آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہم نااہلیوں سے نہیں گھبراتے ہیں، پہلی بار تو ایسا نہیں ہوگا۔ جی شیخ صاحب۔ حضور وہ تو تندور میں پراٹھے لگائیں گی جو ان کا انتخابی نشان ہے، اور بیسن والے پراٹھے بنائیں گی۔ میری بچیوں کی، میں تو کرتا نہیں ایسی باتیں، آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا۔ ان کو انتخابی نشان تندور الاٹ ہوا ہے، ان کو انتخابی نشان تندور الاٹ ہوا ہے، جب شہباز شریف نااہل ہوگا نا تو وہ پراٹھے لگائے گی اس تندور کے انتخابی نشان میں، بیسن کے بھی اور مکئی کے بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔